واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون،
سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بسم اللہ والحمد للہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حقیقت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان محمد زاہد رضوی. الحمدللہ آج ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور آج 21ویں شب ہے. تاک رات تو ہے ہی لیکن آج کی رات اس لیے بھی اہمیت کی حامل ہے کہ آج کی رات مولا علی مشکل کشا آپ کا یوم شہادت بھی ہے. آپ کی سیرت کے بارے میں انشاءاللہ تعالی آج ہم بہت کچھ جانیں گے، آپ کے علم کے بارے میں، آپ کے اسلام کے بارے میں اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آج کے اس پروگرام میں ہم جانیں گے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول آپ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء. سبحان اللہ. یعنی لوح محفوظ اولیاء کرام کے سامنے ہوتی ہے ہر وقت لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہوتی ہے. تو لوح محفوظ ہے کیا؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. یعنی کائنات کی ہر تر اور خشک چیز اس میں مکتوب ہے. کیا مطلب؟ اولیاء اللہ لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو شان ہے اولیاء کرام کی. اور مولا علی مشکل کشا جو سردار ہیں، سید الاولیاء ہیں، ان کے علم کا کیا کہنا ہوگا. ناظرین، مولا علی مشکل کشا آپ کی فضیلت یقیناً بہت ہی اعلیٰ و عرفہ ہے. آپ نے ایک مقام پر فرمایا سلونی ان طرق السماوات فانی اعلم بها من طرق الارض. آپ نے فرمایا کہ مجھ سے آسمانوں کی راہوں کے بارے میں پوچھو کیونکہ میں زمین کی راہوں سے زیادہ آسمان کی راہیں جانتا ہوں. آپ نے جب یہ فرمایا نا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ انسانی شکل میں تشریف لے آئے اور کہا اے علی آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے تو آپ اب اس دعوے کے جواب میں یہ بتائیں کہ جبریل کہاں ہے اس وقت جبریل کہاں ہے. تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر زمین کی طرف دائیں بائیں دیکھا اور پھر فرمانے لگے، کہنے لگے کہ میں نے آسمان میں دیکھا دائیں بائیں کہیں جبریل نہیں نظر آیا، زمین میں دائیں بائیں دیکھا کہیں جبریل نہیں نظر آیا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ تو جبریل ہے. یہ ہے مولا کائنات کی شان. ناظرین، حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار آپ کا نام مبارک مشکل کشائی کرتا ہے. سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا اس طرح مرتضیٰ شیر خدا مرحب کشا خیبر کشا سرورا لشکر کشا مشکل کشا امداد کن امداد کن. ناظرین، پروگرام کو مزید آگے لے کے چلنے کے لیے اور مہمانان گرامی کا تعارف کروانے کے لیے میں چلتا ہوں جناب محمد مختار اشرف صاحب کی طرف کہ آپ مزید پروگرام کو آگے لے کر چلیں. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللهم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وصحبه العظام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وحزبه أجمعين. ناظرین اکرام السلام علیکم. ناظرین، آج جس پاک ہستی کا یوم پاک ہم منا رہے ہیں اور روانی قلب و جگر کو بڑھا رہے ہیں اور بخشش و مغفرت کا سامان بنا رہے ہیں، اس پاک ہستی کا نام مبارک اپنی زبان پر لانے کے لیے خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شعر کا سہارا لیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں: شاہ مرداں شیر یزداں، شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یہ خواجہ خواجگان نے آپ کا تعارف بڑا معروف شعر ہے، آپ نے پیش کیا. اور اس موضوع پر دلوں کو گرمانے اور روحوں کو چمکانے کے لیے ہم نے جس عالم دین کو مدعو کیا ہے، آپ جامعہ نظامیہ رضویہ سے فاضل ہیں اور بالخصوص استاد ذوالعلماء الحافظ عبدالستار سعیدی زیدہ عمرہ کے شاگرد رشید ہیں اور حضرت علامہ حافظ خاتم حسین رضوی علیہ الرحمہ کے فیض یافتہ ہیں، اور آپ کی روحانی نسبت نباز قوم حضرت علامہ الحاج ابو داؤد محمد صادق رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے. ہمارے علاقے میں محرم الحرام کے موقع پر جو 10 روزہ روحانی محافل کا انعقاد ہوتا ہے بڑے پیمانے پر، آپ اس کے بانی ہیں. آپ کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ جہاں ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں میں عشق رسالت کی شمع تیز سے تیز تر کر دیتے ہیں. ہر تحریک خواہ ناموس رسالت کی ہو یا ختم نبوت کی، ہر محاذ پر صفحے اول میں دکھائی دیتے ہیں. انتہائی ذہین، بلکہ ایسے ذہین کہ تنظیم ساز ذہن کے مالک ہیں. جناب میری مراد حضرت علامہ الحافظ مفتی عارف ستار القادری دامت برکاتہم سے ہے. آئیے حضرت کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کو سلام و دعا پیش کرتے ہیں. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیر وافیت سے حضرت. اللہ رسول اکرم صحابہ اہل بیت کی مہربانی. الحمدللہ. حضرت آپ کو خوش آمدید. آپ نے کافی وقت ہمیں عنایت کیا، اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر دے. ناظرین کرام، ہمارے ساتھ جو ثناءخواں موجود ہیں سید فیضان حیدر شاہ صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں بصورت نثر مولائے کائنات کی منقبت پیش فرمائیں گے. اور جو ہمارے ساتھ دوسرے ثناءخواں ہیں بالکل نوجوانی کی عمر میں اللہ پاک نے ان کو بہت عزت بہت برکت سے نوازا. اللہ پاک نے ان کی آواز میں بہت برکت رکھی ہے. جناب محمد فہد اطہر صاحب اور محمد فواد اطہر، یہ میں نے ان کا نام لیا ہے، اصل نام جس نام سے یہ معروف و مشہور ہیں وہ نام ہے ان کا حسیبی برادران. ان سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور حسیبی برادران سے ہی کہتے ہیں کہ حمد باری تعالیٰ آپ پیش فرمائیں. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے.
رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی نظر بھی رکھے سماعتیں بھی وہ جان لیتا ہے، نیتیں بھی جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن پاک سے ہماری آج کی اس نشریات کا آغاز ہو چکا تھا، اور پھر حسیبی برادران نے حمد باری تعالیٰ پیش کی۔ کیا بات ہے! آخری اشرا اور پھر تاک راتیں، جب اس میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہوں، رب سے کچھ مانگا جائے، تو یقیناً رب کی رحمت تو خود آوازیں دے رہی ہے کہ مجھ سے کوئی مانگنے والا ہو۔ تو ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ذوق شوق عزت عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ تو اب چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف۔ یقیناً ہمارے ناظرین جاننا چاہ رہے ہوں گے حضرت علی ابن طالب آپ کے بارے میں، کہ آپ کی ولادت باسعادت اور آپ کے بچپن مبارک کے بارے میں یقیناً سب احباب جاننا چاہ رہے ہوں گے، تو اس بارے میں کچھ روشنی ڈالیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں حقیقت رمضان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس پرفتن دور کے اندر جب کسی کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہے، اور کسی دانا نے کہا تھا کسی کو اگر تحفہ دینا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تاریخی تحفہ ہو تو اپنا وقت دو۔ یقیناً آپ اپنے وقت کو بڑا قیمتی کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کے نام پر۔ تو آہ رب کائنات ماہ رمضان شریف کی ان بابرکت لمحات اور لحظات کے صدقے اللہ تعالیٰ سرکار کا خاص کرم آپ پر فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اہل سنت و جماعت کا یہ اعزاز اور فخر ہے کہ یہ پرفتن دور ہے، کوئی اہل بیت سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو صحابہ کرام سے کھنچا رہتا ہے، کوئی صحابہ کرام سے اتنی محبت کر جاتا ہے، غلو کر جاتا ہے کہ اہل بیت کی عظمتوں میں تنقیص کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ واحد اہل سنت و جماعت ہیں کہ ہمارے امام نے کہا تھا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور میں سمجھتا ہوں حقیقت رمضان کی پوری ٹیم وہ فکر رضا کی پرچار کرتی ہے۔ الحمدللہ، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اعلیٰ حضرت دلیل مانگتے تو اعلیٰ حضرت سے مانگتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ماننے والوں کو رضوی کہا جاتا ہے، اور آج کل کے کچھ بدبخت رضویوں کو خارجیت کا لیبل دینا چاہتے ہیں۔ تو آج کا یہ اسپیشل پروگرام مولائے کائنات، شیر خدا، باب مدینۃ العلم، داماد مصطفیٰ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس پر یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ہماری ایک آنکھ میں
صدیق اکبر کا نور ہے اور ایک آنکھ میں مولا کائنات کا نور چھلک رہا ہے. سبحان اللہ سبحان مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جب جناب ابو طالب کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو گھر والے پریشان ہو گئے. 3 دن بیت گئے, نہ آنکھ کھل رہی ہے, نہ زبان کھل رہی ہے, نہ کچھ پی رہے ہیں, نہ کچھ کھا رہے ہیں, نہ کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ کی والدہ پریشان ہیں. پریشانی کے عالم میں سرکار تشریف لائے. فرمایا پھپھو کیا بات ہے, چچی کیا بات ہے, پریشان کیوں ہو؟ عرض کی محمد پتہ نہیں کیا بات ہے, بچہ اللہ نے دیا ہے لیکن نہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے, لیکن جو ہی سرکار نے مانگا نا دکھاؤ تو صحیح. سرکار کی گود میں مولا علی کا آنا تھا. اس وقت مولا نہیں تھے, اس وقت صرف علی تھے. یہ تو مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے تو کہیں مولا بن گئے, کہیں مشکل کشا بن گئے, کہیں باب مدینۃ العلم بن گئے. مصطفیٰ کی گود میں آنا تھا اور یہ مقام صرف علی کو حاصل ہے. یہ فضیلت ہے, افضلیت نہیں, یہ فضیلت ہے. مولا علی کا سرکار کے ہاتھوں میں آنا تھا کہ فوراً آنکھیں کھلی, منہ کھلا. یہاں جملہ عرض کرتا ہوں کہ کیا بات ہے مولا علی کی کہ آنکھ کھولی تو شاہ جی, آنکھ کھولی تو دیدار مصطفیٰ کیا, منہ کھولا تو لعاب مصطفیٰ پیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا کہ پھر جیسے کہ آپ نے فرمایا زمین کے راستے کم جانتا ہوں, آسمان کم نہیں جانتا ہوں, لیکن آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں. یہ مولا علی مشکل کشا کی عظمت مقام صرف اور صرف وہی وجہ ہے کہ پہلے جب مصطفیٰ کے ہاتھوں میں آئے تو علی تھے, مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ کر مولا بنے ہیں. تو دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, ہم سب کو مانتے ہیں, مگر مصطفیٰ کے بعد نسبت علی کے مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی تو آج ہر مومن کی آنکھوں کا تارا مولا علی بنے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سوال میں بھی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بچپن شریف میں آپ نے جو ہے وہ کلمہ شریف پڑھا, اللہ اکبر, تو لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہاں پتہ لگتا ہے کہ آپ نے چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت میں ہی آپ کے پاس ہی رہے, تو جیسے ہی آپ نے اسلام پیش کیا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول فرمایا, یعنی کہ سب سے پہلے مسلمان مولا علی ہیں. تو یہ دونوں روایات موجود ہیں, تو ہمارا اہل سنت و جماعت کا اور اس میں کیا تطبیق واضح ہوتی ہے کہ ہم کس بات کو جو ہے وہ فوقیت دیں؟ ماشاءاللہ. آپ کے سوال میں تھوڑا سا میں مزید اضافہ کروں گا کہ جہاں آپ نے ارشاد فرمایا کہ پہلے مسلم مولا علی کو کہا جاتا ہے اور پہلے ہی مسلم صدیق اکبر کو بھی کہا جاتا ہے, اور بعض روایات میں یہ بھی ملتا ہے کہ سب سے پہلا کلمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پڑھا ہے. ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ حضرت زید نے پڑھا ہے. چاروں کے متعلق آتا ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے قبول کیا اسلام. مولا علی کے متعلق بھی یہی روایت آتی ہے کہ سب سے پہلے مولا علی نے قبول کیا. پھر صدیق اکبر کے متعلق آتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ جن کا اصل نام خدیجۃ الکبریٰ ہے, آپ کے متعلق بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا. پھر حضرت زید کے متعلق بھی آتا ہے. تو یہاں پر ہمارے محققین نے, اکابرین نے, علماء نے تطبیق دی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے مولا علی ہیں. بڑوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت صدیق اکبر ہیں. عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں, اور غلاموں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت زید ہیں. یہ سب کے ساتھ الحمدللہ یہ سب کو یہ نسبتیں اور مقام حاصل ہے. کیا زبردست انداز میں, کتنے خوبصورت انداز میں حضرت نے یہ ساری باتیں جو ایک کنکلوژن بنی ہوتی ہیں دماغوں میں کہ یہ کیا ہے, کیسے اس کو حل کرنا ہے, حضرت نے منٹوں سیکنڈوں میں جو ہے وہ اتنی اہم بات کو سلجھا دیا. اور یہ بات ایسی ہے کہ یہ تا دم مرگ یاد رہے تو کیا بات ہے. کسی بھی صحابی کی, کسی بھی امہات المؤمنین کی بے ادبی کا شائبہ تک دماغ میں نہ آنے پائے گا. تو ناظرین کرام, ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. حسیبی برادران سے ہم نے کلام نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننی ہے, اور منقبت بھی ساتھ میں آپ پیش فرمائیے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے, آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے
آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے، نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے، نعت لکھے ہوئے کاغذ کی بھی عزت کی ہے، آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے، ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم کے تاخیر زمانہ کے سبب دور رہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے، ہم نے ہاتھوں پہ نہیں ذکر پہ بیعت کی ہے۔ اور حضور شعر دیکھیے گا، جب شاعر رات کو بیٹھ کر حضور کی شان میں کلام لکھ رہا ہوتا ہے تو اپنا حال بیان کرتا ہے، رات بھر جاگ کے اشعار لکھے میں نے جو، رات بھر جاگ کے اشعار لکھے میں نے جو، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے، یعنی کاغذ پہ تہجد کی عبادت کی ہے، آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے، خال و خط نام کے حرفوں میں تلاشو ان کو، خال و خط نام کے حرفوں میں تلاشو ان کو، اس میں احمد میں محمد کی زیارت کی ہے، اس میں احمد میں محمد کی زیارت کی ہے۔ مکتب نعت گوئی جو کسی نے اگر کی ہے اکبر، نعت گوئی جو کسی نے اگر کی ہے اکبر، حسب توفیق نہیں حسب عنایت کی ہے، حسب توفیق نہیں حسب عنایت کی ہے، آپ کی ذات سے کچھ اتنی محبت کی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ کائنات کی بارگاہ میں بالکل نئی منقبت پیش کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کا بیان علی مولا، مصطفیٰ کا بیان علی مولا، مصطفیٰ کا بیان علی مولا، حق وہاں ہے جہاں علی مولا، حق وہاں ہے جہاں علی مولا، مصطفیٰ کا
بیان علی مولا مصطفیٰ کا جھک رہے ہیں جہاں پہ قدسی بھی جھک رہے ہیں جہاں پہ قدسی بھی وہ تیرا آشتاں علی مولا وہ تیرا آشتاں علی مولا مصطفیٰ کا وہ اکیلا ہی شیر کافی ہے وہ اکیلا ہی شیر کافی ہے کفر کے دور میں علی مولا کفر کے دور میں علی مولا مصطفیٰ کا بیان علی مولا مصطفیٰ کا بیان علی مولا سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اللہ پاک آپ کے ذوق شوق عزت عمر عمل میں کروڑہاں برکتیں عطا فرمائے. اچھا حضرت سوال کی طرف آتے ہیں. یقیناً آپ کا وقت بھی بہت قیمتی ہے. 21ویں رات ہر کسی نے تقریباً مساجد میں بھی یوم علی منایا جا رہا ہے, گھروں میں بھی منایا جا رہا ہے, اور یقیناً کل کا روزہ جب 21واں روزہ کھولیں گے تو ہر کوئی جو بھی افطاری کا سامان رکھے سامنے اس پر فاتحہ پڑھ کر مولا علی کی بارگاہ میں ضرور بھی ضرور پیش کریں. اچھا حضرت سوال یہ ہے کہ یقیناً پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی سے جو پیار کیا اس کی تو انوکھا ہی انداز ہے, اور آپ نے بچپن میں ہی آپ پر اپنا دست شفاعت رکھ دیا تھا. تو اب یہ ناظرین کو ہماری یہ بھی بتائیں کہ صحابہ کرام کا انداز کیا تھا مولا علی پاک سے محبت کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ جی بہت خوبصورت سوال فرمایا آپ نے. اس وقت خارجیت اور رافضیت کا دورہ ہے, اور لوگ حب علی میں آ کر بغض صحابہ اپنے دل میں پال رہے ہیں, اور اس عجیب فطرت سے لوگوں میں غلط تاثر جا رہا ہے. اور یہ سوال بہت اہم اور ضروری تھا کہ لوگ تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ, صحابہ کرام اور حضرت علی کے درمیان کلیش تھے, اعتراضات تھے, اناد تھا, بغض تھا, جبکہ یہ سوال ان کا جواب ہے ایسا نہیں ہے. صحابہ کرام حضرت علی المرتضیٰ سے بڑی محبت فرماتے تھے, اور اس کی بین دلیل ہمارے پاس رسولوں اور نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی تاجدار صداقت مزاج شناس مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, کہ جن کے متعلق میرے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جس نے مجھ محمد پر اسلام کی اشاعت و ترویج اور اس کے پھیلانے میں میرے ساتھ تعاون کیا, میں نے سب کے بدلے دے دیے ہیں. واحد ابو بکر ہے کہ جن کے احسانوں کے بدلے خود رب کائنات عطا فرمائے گا. اور فرمایا جب میں نے اعلان رسالت کیا تو ہر کسی نے مجھ سے دلیل مانگی, واحد ابو بکر ہے جو بغیر دلیل کے مجھ پر ایمان لایا تھا. یہ میں نے صرف آپ کا مقام و مرتبہ عرض کیا ہے, اور بہت مقام و مرتبہ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی عیادت کرنے کے لیے گھر آئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر تھے کہ حضرت عائشہ پاک سے ملاقات, یعنی اپنی بیٹی سے ملاقات ہو گئی. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ منظر بڑا خوبصورت ہے, صحابہ بیٹھے ہیں, سرکار تشریف فرما ہیں, صدیق اکبر ہیں, مولا علی ہیں, ادھر مولا علی کو حضرت صدیق اکبر بڑی محبت سے دیکھ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ پاک اماں عائشہ پاک نے سوال کیا ابا کیا وجہ ہے کہ بڑی محبت سے آپ علی کو دیکھتے ہیں, بڑے پیار سے علی کو دیکھتے ہیں, اور یہ منظر میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے, محبت سے دیکھنا پیار سے دیکھنا آپ پر ختم ہے اور بڑی ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا یہ ہے صحابہ کرام کی محبت. اور پھر سردار صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں ان کے سردار صدیق اکبر کہا کہ عائشہ میں نے مصطفیٰ سے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ,
علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو دیکھ کر رب کی عبادت کر رہا ہوتا ہوں۔ حضرت اماں پاک نے اور سوال کیا، ابا جان یہ تو چلو ٹھیک ہے، وجہ کو دیکھنا، چہرے کو دیکھنا تو عبادت ہے، لیکن میں تو دیکھتی ہوں کہ آپ اکثر علی کا چہرہ ادھر بھی ہو تو آپ کبھی آپ علی کے چہرے آپ امامے کو دیکھتے ہیں، کبھی آپ علی کے بازو کو دیکھتے ہیں، علی کے لباس کو دیکھتے ہیں، علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا اس پر بھی مصطفیٰ کا فرمان ہے، میرے آقا نے فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی جدھر دیکھے تم اس کی طرف دیکھا کرو، اللہ عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرا سوال کیا اور یہ ہے حب صحابہ، حب علی صحابہ کرام کے دل کے اندر، یہ ہے صحابہ کرام کے دل میں ان کی محبت۔ اماں کہتی ہیں ابا چہرہ دیکھنا عبادت، ان کی طرف دیکھنا عبادت، لیکن کیا وجہ ہے؟ آپ علی کا ذکر بھی بہت کرتے ہیں، بہت ذکر کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر کی زبان بھی علی علی کیا کرتی تھی، اور یہ علی محبتاً تھا، شفقتاً تھا، پیار تھا دوستوں کے اندر۔ حضرت اماں عائشہ پاک نے عرض کیا ابا جان ذکر علی بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو آپ نے بھی دلیل دی، پھر مصطفیٰ کی، تو معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ شروع بھی مصطفیٰ سے ہوتے تھے اور ختم بھی مصطفیٰ پر ہوتے تھے۔ عرض کی ابا ذکر علی بھی زیادہ کرتے ہیں، تو صدیق اکبر نے کہا بیٹا یہ بھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا یہ بھی عبادت ہے، کہ میں علی کا ذکر کر کے اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام، یہ صرف اللہ ہلکی سی جھلک دکھائی جی ہے، بالکل ورنہ بالکل۔ فاروق اعظم کا پیار بھی پڑا ہے، حضرت عثمان غنی کا بھی پیار پڑا ہے، حضرت امیر معاویہ کی محبت ابھی پڑی ہے، ان کو ذکر کرنا شروع کریں تو پھر آپ کی ٹرانسمیشن گھنٹوں میں چلی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام علیہم الرضوان جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے محبت فرماتے تھے، اس کا یہ انداز جو ہے وہ آپ نے سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا بیان فرمایا۔ حضرت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے ثلاثہ سے اور صحابہ کرام سے کیسی محبت فرمائی۔ اسے کہتے ہیں بات سے بات، سوال سے سوال، کمال سوال ہے آپ کا۔ واقعتاً یہ بھی ہمیں بیان کرنا چاہیے، یک طرفہ نہیں، یہ جو ٹریفک یک طرفہ چلتی ہے نا وہ اچھی نہیں، دو طرفہ چلے تو مزہ آتا ہے۔ اب دونوں کی محبت واقعی بیان کرنی چاہیے۔ یہ تو تھی نا صدیق اکبر کی محبت، ایک وہ محبت عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے سامعین، ہم سب یہاں بیٹھنے والے، سننے والے، ریکارڈنگ کرنے والے سارے ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب سرکار کی بزم میں بیٹھتے تھے نا جی، تو سرکار جو ارشادات اقوال فرامین ارشاد فرماتے تو مولا علی انہیں تحریر کیا کرتے تھے، پتھروں پر پتوں پر اتنا لگن ہوتی تھی، کاغذ تو تھا نہیں، پتھروں پر لکھتے، وہ پتوں پر چمڑوں پر جو چیز مہیا ہوتی لکھ دیتے۔ تو جب آپ کبھی نہ ہوتے بزم میں پھر آتے تو صحابہ سے پوچھتے صحابہ آج سرکار نے کیا فرمایا ہے، تو صحابہ کرام بتاتے۔ اب مزے کی بات یہی کہ میں نے چونکہ صدیق اکبر کی محبت بیان کی تو صدیق اکبر کی محبت حضرت علی سے، حضرت علی کی محبت حضرت صدیق سے، یہ سنیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و مقام مولا علی کے دل میں کیا تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ جب آتے تو پوچھتے کہ آج سرکار نے کیا فرمایا ہے، اب فاروق اعظم بتاتے کہ سرکار نے یہ کہا، حضرت امیر معاویہ بتاتے سرکار نے یہ کہا، حضرت ابو سعید کہتے، حضرت عبد الرحمن کہتے، حضرت زبیر، سارے صحابہ مختلف میں مثال دے رہا ہوں۔ تو حضرت علی لکھنے سے پہلے چونکہ بات پوری دنیا میں پھیلنی تھی، قیامت تک جانی تھی، اتنے متقی پرہیزگار، آپ فرماتے تھے عمر پہلے قسم کھائیں پھر بات لکھوں گا، عثمان یہ جو بات آپ نے بتائی ہے قسم کھائیں پھر لکھوں گا، معاویہ قسم کھائیں پھر لکھوں گا، ابو سعید قسم کھائیں پھر لکھوں گا، المختصر ہر صحابی سے قسم لیتے تھے۔ لیکن جب باری آتی تھی نا صدیق اکبر کی، جب صدیق اکبر کوئی قول بتاتے، کوئی فرمان بتاتے کہ سرکار نے یہ کہا ہے، تو حضرت علی بغیر قسم کے لکھ لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے سوال کیا علی کیا بات ہے، عمر سے بھی قسم، عثمان سے بھی قسم، زبیر سے بھی قسم، سعد سے بھی قسم، سعید سے بھی قسم، صدیق سے قسم کیوں نہیں لیتے ہو، بغیر حلف کے لکھ لیتے ہو؟ کہو یارو میں اس کی بات کو سچا کیوں نہ مانوں، اس کی بات کی سچائی کی طرف کیوں میں غمازی نہ کروں، جسے مصطفیٰ بھی صدیق کہتا ہے اور خود خدا بھی صدیق فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ محبت تھی حضرت علی المرتضیٰ اور صحابہ کی، اور یہ بڑی معروف روایت ہے، صحابہ سرکار کے ساتھ بیٹھے ہیں، سرکار نے فرمایا کہ صحابہ جنت میں وہی جائے گا کہ جس کی ٹکٹ پر مہر مولا علی لگائیں گے، جس کو اذن، جس کو اجازت مولا علی عطا فرمائیں گے۔ ادھر صدیق اکبر اٹھے،
اب ڈھونڈ رہے ہیں اینا علی اینا علی، علی مل نہیں رہے، اینا علی کہتے کہتے علی تک پہنچے، سینے سے لگایا، کہا بخ بخ یا علی، ہنی یلک یا علی، علی مبارک ہو، علی مبارک ہو۔ کہا بھائی صدیق کس بات کی مبارک؟ کہا ابھی مصطفیٰ نے فرمایا ہے جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ مولا علی عطا فرمائے گے۔ اب یہ تو محبت ہے صدیق اکبر کی، اگر جیلس پن ہوتا یہ باتیں ہوتی، روایتیں ہوتی۔ اب علی پاک کی محبت دیکھیں، کہا بھائی صدیق لگتا ہے مصطفیٰ نے پورا قول نہیں بتایا، بات چھپا لی ہے، بات حکمت کے تحت کچھ جو ہے پوشیدہ رکھی ہے، لیکن سنو مصطفیٰ نے یہ بھی کہا ہے علی جنت میں وہی جائے گا جسے ٹکٹ مولا علی عطا کریں گے، لیکن مجھے حکم دیا علی یاد رکھنا ٹکٹ اسی کو دینا ہے جس کے دل میں صدیق کا پیار ہو۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ محبت صحابہ کی آپس میں شیر و شکر تھے، محب تھے، آپس میں بڑا پیار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام کیا خوبصورت ہمارا موضوع آج کا چل رہا ہے، صحابہ اکرام کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ باتیں ایسی ہیں کہ عشق و یہ محبت کی، سر بالکل عشق و محبت سبحان کی ایسی اللہ۔ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ باتیں ہمیں یاد رکھنا، ہمارے نسلوں تک یہ پہنچانا ایسے ہی ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایمان بچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین اکرام اسی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ سید صاحب موجود ہیں، سید فیضان حیدر شاہ صاحب، جو نثر میں مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت پیش فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ مولانا العظیم۔ ٹیلی ویژنوں، موبائل سکرین پر موجود ناظرین و سامعین اور یہاں حال میں موجود تمام حاضرین کو سید فیضان حیدر بخاری کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ یہ ظاہر بھائی آپ کی خوش بختی ہے کہ ہر گلے راہ رنگ و بوئے دیگر است۔ الحمدللہ علامہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، تو آئیے اسی سے میں سہارا لے رہا ہوں۔ حضور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہماری امی عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بک بک کرتے ہیں، انہیں آج یہاں پہ پیغام دینا چاہتا ہوں حضور کی موجودگی میں، اور آج کے یہ خوبصورت حقیقت رمضان پلیٹ فارم سے یہ پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے۔ حضور جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ نہ کرے کفر، کفر نہ باشد عائشہ اچھی نہیں تھی، ان سے کہہ رہا ہوں اوے بدبختو، ہجرت کی شب مولا علی کے پاس بستر تھا پر بستر والا نہیں تھا، غار سور میں صدیق اکبر کے پاس بستر والا تھا پر بستر نہیں تھا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جن کے پاس بستر ہو بستر والا نہ ہو انہیں مولا علی کہتے ہیں، جن کے پاس بستر والا ہو بستر نہ ہو انہیں صدیق اکبر کہتے ہیں، اور جن کے پاس ایک ہی وقت میں بستر بھی ہو بستر والا بھی ہو انہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ انہیں حضرت عائشہ صدیقہ کہتے ہیں۔ تو آئیے آج کا جو عنوان ہے 21ویں شب ہے، تو اسی پر حضرت شاہ شمس تبریز رحمہ اللہ نے کہا تھا دن ڈھلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو، دن ڈھلا شام ہوئی مجھے گھر جانے دو، مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو، مر کے ملتے ہیں علی تو مجھے مر جانے دو۔ اور جتنی بھی طول دیتا جاؤں گا بات دور نکل جائے گی، آئیے اسے بالکل قریب لے آتے ہیں۔ میں نے کہا خدا سے عشق انہی کی گلی سے سیکھا ہے، ادب رسول کا شیر جلی سے سیکھا ہے، ادب رسول کا شیر جلی سے سیکھا ہے، ہنر نماز میں عاجز شہید ہونے کا حسین پاک نے مولا علی سے سیکھا، ہنر نماز میں عاجز شہید ہونے کا حسین پاک نے مولا علی سے سیکھا۔
سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے شاہ صاحب ماشاء اللہ جی. اچھا حضرت سوال کی طرف آتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کو کئی القابات سے نوازا اور حضرت علی کے ساتھ علم کو ہی مختص کیا گیا ہے جبکہ باقی صحابہ بھی عالم تھے الحمدللہ. تو ذرا ناظرین کو اس طرف توجہ دلوائیں کہ اس کی کیا خاص وجہ تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی محدثین نے شارحین نے کافی ساری وجوہات لکھی ہیں. ایک تو یہ کہ مولا علی مشکل کشا بچپن سے سرکار کے ساتھ رہے. صدیق اکبر بڑی عمر میں آئے, فاروق اعظم بڑی عمر میں آئے, عثمان غنی بڑی عمر میں, حضرت مولائے کائنات بچپن میں سرکار کے ساتھ رہے. اور پھر حضرت مولائے کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی, حضرت علی المرتضیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم ہے اس علم کی وجہ اور سبب لعاب مصطفیٰ ہے. اللہ اکبر. پہلی خوراک سرکار کا لعاب. واہ واہ. پھر خیبر کے موقع پر, جب جس موقع پر 39 دن, ایک روایت میں ایک مہینہ, ایک روایت میں 38 دن ہے, ایک میں 37 دن ہے, فتح نہیں ہو رہا اور صحابہ کرام کھڑے ہیں, پریشان ہیں. صحابہ کرام اپنی اپنی قوت و بساط کے مطابق جو ہے وہ لڑ رہے ہیں لیکن فتح نہیں ہو رہا. ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور یہاں پر ایک عقیدہ بھی آ رہا ہے. سرکار نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی, کل کی خبر ارشاد فرمائی. فرمایا کل ہم ایسے شخص کو جھنڈا دیں گے جو اللہ سے اور رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ساری رات گزری. حضرت عمر کہتے ہیں پوری زندگی کی خواہشات, کبھی اتنی بڑی خواہش نہیں کی, اس رات بڑی خواہش تھی کاش کہ یہ جھنڈا مجھے دیا جائے, کاش کہ یہ علم مجھے دیا جائے. اتنے میں صبح ہوتی ہے, سارے صحابہ آتے ہیں. صحابہ کرام کا اب وہ ماحول نہیں ہے ورنہ میں سٹائل دکھاتا. صحابہ اپنی انگلیوں کے سارے اونچے ہوتے ہیں کہ سرکار ہماری طرف اشارہ کر دیں کہ جھنڈا ہمیں مل جائے. اتنے میں سرکار فرماتے ہیں آئینہ علی, علی کہاں ہیں, علی کہاں ہیں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ علی تو چشمے آشوب میں ہیں, آنکھیں خراب ہیں, آنکھیں جو ہے وہ درد کر رہی ہیں, پانی بہ رہا ہے, وہ تو نہیں آ سکتے. فرمایا اس کو بلایا جائے, ان کو بلایا جائے. مولا علی کو پیش کیا گیا. مولا علی آنکھیں صحیح طرح کھول نہیں پا رہے, درد بہت شدت کر گیا, آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے. سرکار نے فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑو اور جاؤ اور فتح کر دو. حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری آنکھیں تو کھل نہیں رہی, کیسے ممکن ہے. سرکار نے لٹایا اپنی گود میں. ایک وقت تھا کہ سرکار علی کی گود میں تھے اور یہ وقت آیا کہ علی سرکار کی گود میں ہیں اور سرکار نے آنکھیں کھولی. یہ بھی سرکار کی ایک اعجاز ہے. آپ کے میرے ہم سب کے تھوک میں جراثیم ہیں. بالکل بالکل. ہم اسپتال میں جائیں نا تو لکھا ہوتا ہے تھوکیے مت کہ جراثیم ہیں, واقعتاً ہیں. لیکن مصطفیٰ کی عظمت تو دیکھیں, جراثیم نہیں بلکہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہوئی ہے. سرکار نے علی پاک کی آنکھ کھولی اور لعاب دہن ڈالا. مولا علی کہتے ہیں اسی وقت اللہ نے میری آنکھوں کو ٹھیک فرما دیا اور پھر اس لعاب کی برکت سے جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی مجھ پر واشگاف ہو گیا, جو کچھ آسمانوں میں ہے اللہ نے اس کو بھی میرے لیے روشن کر دیا. جو جنوب میں ہے, شمال میں ہے, مغرب میں ہے, مشرق میں ہے, اللہ نے سب کو میرے لیے کھول دیا. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل نے جب کہا تھا کہ اس وقت جبریل کہاں ہے, آپ نے آسمان کی طرف دیکھا, زمین کی طرف دیکھا, دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھنے کے بعد فرمایا ہم نے ہر طرف دیکھا ہے, جبریل کہیں نظر نہیں آیا. لگتا ہے سوال کرنے والے تو خود ہی جبریل ہے. اور پھر مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہ. اور تیسری وجہ علماء نے رکھی کہ علم کیوں اتنا زیادہ جو ہے اس پر سرکار نے باب مدینۃ العلم ہے. فرمایا جب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کا وصال مبارک ہوا, وصال پر انوار, تو سرکار لیٹے ہوئے ہیں, آپ کا جسد نوری غسل دیا گیا. اب غسل دینے کے بعد پورے جسم کو خشک کیا گیا. یہاں جو ہے نا پانی رہ گیا, اب یہاں پر خشک نہ ہوا. صحابہ کھڑے, مولا علی کھڑے ہیں, دیکھا کہ پانی ہے. مولا آج یہ بھی دیکھیں صحابہ کرام کی سرکار سے محبت کیا تھی. آج مردے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, مردے کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا, ان ڈرتے ہیں. عام بندوں کے آپ کو تو عاشق ہے نا, آپ کو تو پتہ ہے کہ کوئی عاشق ہے, کوئی سرکار کا غلام ہے, لیکن عام طور پہ ایک وحشت ہوتی ہے, ایک خوف ہوتا ہے. مردے کو عام طور پر ہاتھ نہیں لگایا جاتا. ہاتھ لگا بھی دینا تو کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے دھویا جائے.
لیکن کیا شان ہے سرکار کی اور پھر کیا عظمت ہے مولا علی کی. آنکھوں میں پانی ہے, سرکار کا وصال ہو گیا. مولا علی کہتے ہیں کہ میں نے کپڑا اٹھایا خشک کرنے کے لیے, پھر میں نے سوچا علی کیا کر رہے ہو, یہی تو موقع ہے. علی کہتے ہیں میں نے زبان نکال کر سرکار کی آنکھوں کے ساتھ جو پانی تھا اس پانی کو میں نے چوس لیا. اس کی وجہ سے اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا کہ جو زمینوں میں ہے اسے بھی پتہ جانتا ہوں, جو آسمانوں میں ہے اسے بھی جانتا. اچھا حضرت ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو ابھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن القابات سے نوازا مولا علی کو, تو ان کے بارے میں بھی کچھ ناظرین کو. القابات تو مولا علی کے بہت زیادہ ہیں, اللہ بہت زیادہ ہیں. ان میں ایک خاص لقب اور خاص کنیت بھی اسے کہتے ہیں, لقب بھی کہتے ہیں, وہ میں عرض کر دیتا ہوں اور بڑی دلچسپ ہے. حضرت سیدہ پاک سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا, آپ اور حضرت مولا علی کے درمیان بات چیت چلی. مولا علی نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو حضرت ہر عورت جو ہوتی ہے وہ اس معاملے میں جو نا وہ بہت محتاط ہوتی ہے. کوئی بھی عورت نہیں چاہتی کہ میرا شوہر جو ہے وہ تقسیم ہو. حضرت فاطمہ پاک نے حضرت علی المرتضیٰ کو فرما کہ نہیں, شادی نہیں, یعنی منع کر دیا. تو حضرت علی المرتضیٰ اور آپس میں ان کی بات چیت ہوئی. تو حضرت علی جو ہے تھوڑی سی خفتگی کر کے مسجد نبوی شریف میں آ کر لیٹ گئے. اس وقت کچا صحن تھا, مٹی تھی. تو حضرت علی المرتضیٰ لیٹے ہوئے ہیں. تو حضرت سیدہ پاک نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس طرح علی شادی کرنا چاہتے ہیں, سرکار تشریف لائے. اور یہاں پر میں عرض کر دوں کہ یہ بھی سرکار کے اختیارات ہیں کہ اللہ نے مصطفیٰ کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے, وہ چاہیں تو حرام کو حلال اور حلال کو حرام کر سکتے ہیں. حالانکہ آپ ہر حضرت مختار بھائی ہو گئے, فیضان شاہ صاحب ہو گئے, اتنے ہیں, ہم مومنوں کے لیے حکم ہے کہ اگر ہمارے پاس طاقت اور وسعت ہے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع, ہر مومن اگر طاقت رکھتا ہے 2 شادیاں کرے, 3 شادیاں کرے, 4 شادیاں کر سکتا ہے. تو مولا علی سے بڑھ کر مومن کون ہو سکتا ہے. یہاں پر سرکار نے حلال کو حرام کرا دیا. فرمایا علی جب تک فاطمہ زندہ ہے تیرے لیے دوسرا نکاح کرنا حرام ہے. اور یہ اختیارات مصطفیٰ. اور یہاں پر یہ بھی بتا دوں کسی کچے ذہن کے بندے کے اندر یہ نہ ہے کہ اپنی بیٹی کی باری نہ, اس لیے سرکار نے حضرت علی کو یہ نہیں کہ کبھی بھی فرمایا جب تک فاطمہ زندہ ہے. اس لیے کہ جب سوکن باتیں کرتی ہے نا آپس میں, لڑائی یا جھگڑا ہوتا ہے, تو سوکن اپنی سوکن کو اس کے گھر والوں اور اس کے خاندان کے تانے دیتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ علی المرتضیٰ دوسری شادی کر لیتے اور ان دونوں کی سوکنوں میں آپس میں کوئی بات چیت ہوتی اگر, تو اس عورت نے حضرت فاطمہ پاک کے خاندان پر انگلی اٹھانی تھی تو ایمان سے خارج ہو جانا تھا. تو سرکار نے اس کا ایمان محفوظ کیا ہے. تو خیر حضرت علی مرتضیٰ لیٹے ہیں, مسجد نبوی ہے, کچا صحن ہے اور مٹی لگی ہوئی ہے. سرکار تشریف لائے تو پاؤں مارا, قم یا ابت تراب, قم یا ابت تراب. مولا علی کہتے ہیں مجھے سرکار نے ٹھوکر مار کے کہا کھڑے ہو اے مٹی والے. کہتے ہیں کہ میرا نام تو علی ہے, حیدر بھی میرا نام ہے, بڑے بڑے القابات, بڑی بڑی کنیتیں ہیں, لیکن جو مجھے ابو تراب کہہ کر پکارتا ہے, مجھے جو چاشنی آتی ہے وہ علی کہنے میں چاشنی نہیں آتی ہے. وجہ ہے کہ مصطفیٰ نے ابو تراب کہا ہے. باب مدینۃ العلم ہے, اسد اللہ ہے, اور بے شمار آپ کے القابات میں سے ہیں. اور خاص طور پر جو ہے کنیت بھی اور لقب بھی جو ہے ابو تراب آپ کا جو ہے وہ بولا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ جیسے آج کل کا ایک ماحول بنا ہوا ہے, رافضیت اور خارجیت اور ناسبیت, ایسے ایسے جراثیم پیدا ہو چکے ہیں, اور وہ پیچھے اس کے وہ جب بھی کھنگالو تو وہ 1-2 باتوں میں سے جو ایک اہم بات نکلتی ہے وہ یہ نکلتی ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین ہوئی تھی, وہاں سے جو ہے وہ کہ جناب مولا علی حق پر تھے, تو لہٰذا وہ اتنے اب وہ صحابہ کے خلاف ہو جاتے ہیں کہ وہ صحابیت کا انکار کر جاتے ہیں. اور دوسری طرف جو ادھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ اس جنگ میں مخالف تھے سیدنا امیر معاویہ, جو ان کی حمایت کرتے ہیں وہ یزید تک پہنچ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یزید رحمۃ اللہ علیہ, توبہ نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ والے جو معاملات ہیں جو اتنی گہرائیوں میں جا رہے ہیں, اس میں اہل سنت و جماعت کو کیا موقف رکھنا چاہیے اور کیا عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے؟ اس کے لیے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہیں, اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں, رافضیت کو بھی ٹھوکر ماریں, خارجیت کے بھی کو بھی پاش کر دیں, فکر رضا کا دامن پکڑ لیں. اعلیٰ حضرت کی جو فکر ہے فرماتے ہیں کہ
فرق کے مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، فرق کے مراتب دیکھا جائے فرمایا تو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان موازنہ اگر کیا جائے، ویسے ہم موازنہ کرنے کے قائل نہیں ہیں، اگر کیا جائے تو مولا علی 7 آسمانوں کے اوپر ہیں اور جناب معاویہ 7 زمینوں کے نیچے ہیں، یہ موازنہ۔ لیکن یہاں پر حضرت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان آپ کی فکر، آپ کی فراست، آپ کے عشق، آپ کے ادب، آپ کے احترام پر قربان جائیں، یہاں بات ختم نہیں کی بلکہ فرمایا اب آگے سنو، یہ تو تھا علی اور معاویہ کا موازنہ اگر ہو، اور پھر اگر معاویہ اور ان کے بعد کے لوگوں کا موازنہ کرنا ہو تو پھر امیر معاویہ کا ذکر 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور سارے لوگوں کا ذکر 7 زمینوں کے نیچے ہے۔ جتنے بھی کائنات کے ولی ہیں وہ کسی بھی صحابی کے قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کے رنگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہے صحابی کا مقام۔ غوث پاک کو سلام ہے، داتا علی حجویری کو سلام ہے، سارے ولیوں کو سلام ہے، اور غوث پاک سے خود پوچھے نا، سید زادے ہیں، حسنی بھی ہیں، حسینی بھی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ امیر معاویہ کے متعلق کیا کہتے ہیں، کہا عبد القادر جیلانی کا موقف سنو۔ عبد القادر جیلانی بیٹھا ہو، حضرت سیدنا کاتب وحی امیر معاویہ کا گھوڑا، آپ اس گھوڑے پر بیٹھے ہوں، حضرت امیر معاویہ کا گھوڑا مبارک گزرے، اس گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی اڑ کر عبد القادر پر پڑے تو میں سمجھتا ہوں وہ مٹی میرے لیے بخشش کا سبب ہے۔ اسے کہتے ہیں سید، اسے کہتے ہیں سنیوں کا شہنشاہ، یہ ہوتا ہے سنیوں کا ہیرو، اور یہ ہوتا ہے سید زادہ جس کا نظریہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کا بھی ادب اس لیے ہے کہ اسے نسبت مصطفیٰ سے حاصل ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات آپ کے اس چینل سے میرے خیال میں شاید کسی نے کی ہے نہیں کی ہے، لیکن آج کل کے جو ہے وہ کچھ اس طرح کے سنی بھی کہتے ہیں کہ جی ہم اگر مولا علی اور جنگ صفین کی جیسے بات کی آپ نے، جنگ صفین میں ہوتے تو ہم امیر معاویہ کے ساتھ نہ ہوتے بلکہ علی المرتضیٰ کے ساتھ ہوتے۔ میں کہتا ہوں خدا کے بندو شکر کرو کہ اس موقع پر نہیں تھے۔ پتہ ہے اللہ نہ کرے ہم سے اگر ان دونوں میں نہ ہوتے شمر بن جاتے، اس لیے اللہ کا شکر کرو، یہ اس کی تقسیم ہے، اس کی عطا ہے کہ اس نے ہمیں ان فتنوں سے بچایا، محفوظ کیا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے، حق صرف نہیں، یہاں پر ایک جملہ ہے بلکہ حق نہیں، مولا علی احق تھے، سب سے زیادہ بڑا حق حضرت علی المرتضیٰ کا تھا۔ اور یہاں پر بڑی کمال کی بات ہمارے بزرگ فرماتے ہیں، جب مولا علی مشکل کشا شیر خدا باب مدینۃ العلم علی المرتضیٰ اور جناب معاویہ پاک کا ذکر ایک ہی صفحے پر کیا جائے گا لکھتے ہوئے تو جناب معاویہ کے ساتھ امیر نہیں لکھا جائے گا، امیر حالانکہ امیر ہیں نہیں لکھا جائے گا، کیوں کہ فرق کے مراتب بے شمار۔ اب یہاں پر امیر حضرت علی کے ساتھ لکھا جائے گا، امیر علی کہا جائے گا، امیر معاویہ نہیں کہا جائے گا، حالانکہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن فرق کے مراتب بیان کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے لیکن مولا علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت جو فکر بیان کی، فرمایا علی علی کرو لیکن دل میں معاویہ کی محبت رکھ کر کرو۔ علی علی کرنا رافضیت نہیں ہے، یاد رکھنا، علی علی کرنا رافضیت نہیں ہے، رافضیت یہ ہے کہ زبان تو علی علی کرے، دل میں بغض صدیق ہو، دل میں بغض حیدر ہو، دل میں بغض جو ہے وہ فاروق ہو، دل میں بغض صحابہ ہو، نہ بلکہ زبان سے اگر علی علی ہو تو دل صدیق کی محبت سے چمکے، زبان سے اگر صدیق کے نعرے ہوں تو دل علی علی کر رہا ہو، تو اسے اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ اور امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ حضرت ماشاءاللہ اتنا اچھا آپ نے ہمیں بتایا۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی جو شہادت ہوئی تھی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑی دردناک شہادت تھی، تو اس حوالے سے جی شاہ صاحب کی بلا یہ سوال آپ نے فرمایا شہادت کے حوالے سے، مولائے کائنات شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ چونکہ بہت زیادہ جری انسان تھے، شجاع تھے، اور یہ ہمیشہ یاد رکھیے جو جتنا زیادہ جری ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے،
اس کے اتنے زیادہ دشمن ہوتے ہیں، ایسے اتنے زیادہ اس کے ساتھ بغض رکھنے والے ہوتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایک شخص تھا، اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو شہید کرنے کا، آپ پر قاتلانہ حملہ کرنے کا سوچا ہوا تھا، اور اس نے بہت تگ و دو کی۔ بالآخر ایک خاتون سے اس کی ملاقات ہوئی، اس خاتون کے ذریعے وہ مسجد کوفہ میں آ گیا۔ ایک روایت ہے کہ راستے میں حملہ ہوا، حضرت علی گھر سے نکلے فجر کے وقت، راستے میں حملہ ہو گیا، اور قوی قول اور اقوی قول، اصح قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ابن ملجم جو ہے وہ کوفہ کی مسجد کے اندر آیا تو وہ الٹا لیٹا ہوا تھا، اور اس کے پیٹ کے نیچے خنجر تھا، اور اس خنجر پر زہر لگی ہوئی تھی، اور زہر آلود وہ خنجر تھا، کیونکہ عام خنجر لگنے سے اتنا نقصان نہ ہوتا، زہر آلود خنجر تھا، اس نے چھپایا ہوا تھا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے آ کر اس کو ٹھوکر ماری اور فرمایا کہ اٹھو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، نماز پڑھ لو۔ ابن ملجم نے اٹھتے ساتھ ہی وار کیا مولا علی مشکل کشا پر، اور ایک وار کرتے ساتھ ہی حضرت علی نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اور وہ بھاگ گیا۔ آپ نیچے زمین پر گر پڑے۔ اس وقت کوہرام مچ گیا، گھر میں اطلاع پہنچی، سارے کوفے والے اکٹھے ہو گئے، کوفہ کی بڑی مسجد تھی، سارے اکٹھے ہو گئے۔ 3 دن تک، ایک روایت میں آتا ہے کہ 17 کو، اور ایک روایت میں آتا ہے 18 کو، اور ایک روایت میں آتا ہے 19 کو آپ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔ تو پھر 21 رمضان المبارک، آج الحمدللہ جو ہم منا رہے ہیں، 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت ہوئی، اور بہت کمال کا پیغام آپ نے جاتے جاتے دیا۔ آپ سوال کریں گے تعلیمات، یہی تعلیمات کا میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ کریم، زخم لگا ہوا ہے، زہر کا اثر بہت زیادہ ہو چکا ہے، حکیم، حکماء، اطباء کافی انہوں نے علاج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اپنا کامیاب نہ ہو سکے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی حیات میں ہی، ظاہری زندگی میں ہی، ابن ملجم کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا، گرفتار کر کے سامنے لایا گیا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم جنت میں جاتے جاتے پہلے ہی آپ پیغام دے کر گئے، فرمایا بیٹا حسن، بیٹا حسین، یہ ابن ملجم ہے، یہ میرا قاتل ہے، اس کو سزا دینی ہے، جیسے اس نے مجھے مارا ہے اتنا مارنا ہے، اس سے زیادہ نہیں مارنا۔ جتنا اس نے مجھے زخم دیا ہے اس سے زیادہ زخم نہ آئے، اگر زیادہ زخم آئے گا تم اس کے ساتھ زیادتی کرو گے۔ میں سمجھتا ہوں یہ مولا علی کا یہ انصاف تھا، عدل تھا، محبت تھی، تقوی، طہارت تھی۔ فرمایا مجھے جو اس نے زخم لگایا ہے اس سے زیادہ زخم جو ہے وہ نہیں دینا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ تینوں خلفائے راشدین کے ادوار میں چیف جسٹس کے عہدے پر قائم تھے، کہ اتنا عدل۔ مولا علی مشکل کشا نے فرمایا نا جی، کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے اتنی لڑائیاں جھگڑے نہیں تھی، فاروق اعظم کے ہوتے ہوئے اتنے لڑائیاں جھگڑے نہیں تھے، تو آپ کے ہوتے ہی جھگڑے کیوں ہوئے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ ان کے ہوتے ہوئے مشیر میں علی تھا، اور میرے ہوتے ہوئے تم مشیر ہو، تو جب مشیر علی جیسا ہو تو پھر لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوتی، بلکہ یہ صحابہ کرام کی محبت بھی تھی۔ فیصلہ کرنے سے پہلے حضرت علی سے مشورہ کیا کرتے تھے، یہ محبت نہیں ہے یار، فیصلہ کرنے سے پہلے کہتے تھے علی آپ بھی مشورہ نہ کریں بلکہ آپ ہی مشورہ دیں، جب بھی کوئی فتویٰ، جب بھی کوئی فیصلہ ہوتا تو حضرت علی کی حتمی رائے لی جاتی تھی، اس پر فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ احباب کی اس محبت کو قبول فرمائے۔ تو میں بیٹھتا آپ کے ساتھ، لیکن چونکہ آج کی رات خاص رات ہے اور 3 پروگرام اس پر ہیں اور رات ہمارے پاس تھوڑی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت حقیقت رمضان کی اس ٹرانسمیشن کو قبول فرمائے۔ اچھا ناظرین، آپ کہیں نہ جائیے گا، ابھی پروگرام چونکہ آج طاق رات ہے، پروگرام ہم انشاءاللہ تعالیٰ مزید آگے لے کے چلیں گے۔ ثنا خان آپ لوگوں کے لیے ہم نے مزید بلائے ہوئے ہیں، مولا علی پاک کی مناقب بھی انشاءاللہ تعالیٰ سماعت کریں گے۔ تو حضرت نے جس طرح ارشاد فرمایا آپ نے جانا ہے، تو ہم حضرت جزاک اللہ خیر، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سلامت رکھے، جزاک اللہ خیر۔ آپ تشریف رکھیں جی، تھینک یو، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، چونکہ علامہ صاحب نے جانا تھا، آج طاق رات ہے، ہر کسی کی مصروفیت ہے، ہمارے مختار بھائی بھی ہمارے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ بھی جا چکے ہیں، تو اب ہم نعت شریف اور مناقب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تو میں ہمارے کم سن نعت خواں ہیں اور بہت ہی پیارا پڑھنے والے ہیں، یقیناً ان کے والدین کی اچھی تربیت ہے جنہوں نے پیارے آقا کا انہیں ثنا خواں بنایا ہے، اللہ پاک ان پر بھی، ان سے بھی راضی ہو۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب محمد حسن علی حجویری صاحب سے کہ آپ بارگاہ رسالت میں
اپنی حاضری لگوائیں اور ساتھ ہی منقبت کے اشعار بھی پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا رحمت للعالمین. جدھر دیکھتا ہوں کرم. آپ نے لوگوں سے پکڑنے جانی, وہ پریس ہوتا ہے نا تو وہ اس سے میں نے بتایا. چلیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا سیدی یا خاتم النبیین. جدھر دیکھتا ہوں کرم آپ کا ہے, جدھر دیکھتا ہوں, جدھر دیکھتا ہوں کرم آپ کا ہے, جدھر دیکھتا ہوں کرم آپ کا ہے, وہ جنت کا ٹکڑا حرم آپ کا ہے, وہ جنت کا ٹکڑا حرم آپ کا ہے, جدھر دیکھتا ہوں فدا آپ کے نام پر جان میری, فدا آپ کے نام پر جان میری, یہ دل بھی خدا کی قسم آپ کا ہے, یہ دل بھی خدا کی قسم آپ کا ہے, جدھر دیکھتا ہوں. اور سہارا تیرا مجھے کو گرنے نہ دے گا, سہارا تیرا مجھے کو گرنے نہ دے گا, کرم یا نبی ہے قدم آپ کا ہے, کرم یا نبی ہے قدم آپ کا ہے, جدھر دیکھتا ہوں کرم آپ کا ہے, جدھر دیکھتا ہوں. اور میری زندگی کی وجہ آپ ہی ہو,
وجہ پہ ہی ہو میرے دم میں سرکار دم آپ کا ہے میرے دم میں سرکار دم آپ کا ہے جدھر دیکھتا ہوں کرم آپ کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت کا ایک اشعار پیش کر دیتا ہوں. علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے علی علی ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے کیا بات ہے جو قوت بازوئے نبی ہے علی علی ہے علی علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی 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 ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو کسی نے راضی کیا خدا کو تو مانگا مجھ کو علی بنا دو نہیں صرف وہ علی ہے علی نہیں صرف وہ علی ہے علی 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 علی ہے نگر نگر ہے گلی گلی ہے علی علی ہے علی علی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. ناظرین یہ تھے جناب محمد حسن علی حجویری بھائی ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں پہلے حضور جانے جانا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اس کے بعد پھر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں ہدیہ منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. اور ماشاءاللہ ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ بڑے ہی ہمارے پاکستان لیول کے اوپر بڑے ہی مقابلات بھائی نے جیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں ڈھیروں برکت عطا فرمائے. انہی کے منقبت سے ایک شعر میں لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ علی کا نام نہ لوں میری سانس ہی نہیں آتی علی کا نام نہ لوں میری سانس ہی نہیں آتی عجیب لوگ ہیں کہتے ہیں یا علی نہ کہو. ایک شاعر کہتے ہیں کہ علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے علی پہ بھونکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے اندھیری رات میں سڑکوں پہ بھونکنے والے. پھر کہتے ہیں کہ دشمن حیدر سے بچو ایسے قبلہ شاہ جی دشمن حیدر کرار سے بچو ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتوں سے بچا کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر کیا بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی سعادت نصیب فرمائے. آئیے ہم اپنے اگلے ثنا خوان جناب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری چاندنی میلاد پروڈکشن کی ٹیم کے بڑے ہی اہم ممبر ہیں ماشاءاللہ ہمارے چاندنی کلکس والے ہمارے ریحان بھائی ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. آج ہماری بڑی ہی کوشش کے بعد آج بھائی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال جان میں، عزت میں، آبرو میں برکت عطا فرمائے. آئیے ہمارے خوبصورت ثنا خوان جناب محمد عمر نور قادری صاحب آپ کی طرف چلتے ہیں. ماشاءاللہ آپ تشریف لائے. خیریت سے آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ. آئیے آپ ہی سے ہم کلام سنتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین. کلام پیر نصیر نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے چند اشعار میں پیش کرتا ہوں. اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، اکثر مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمر، کھل اٹھا رنگے چمر، پھولوں کو رعنائی ملی، مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بغیر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان. لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا، لطف آیا جی، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی. چادر زہرا کا سایہ تجھ پہ ہے، خادم حسین. چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر. فیض نسبت دیکھیے، نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے واللہ، فیض نسبت دیکھیے، نسبت بھی زہرائی ملی. اکثر روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھے ہمارے عمر نور قادری بھائی ماشاءاللہ. بڑا ہی خوبصورت انتخاب کہ چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیر، فیض نسبت دیکھیے، نسبت بھی زہرائی ملی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلامت رہے ماشاءاللہ. بڑا ہی لطف آپ نے ماشاءاللہ دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں برکت عطا فرمائے. آئیے ہم اپنے قبلہ شاہ صاحب کی جانب چلتے ہیں. ہمارے سید فیضان حیدر شاہ صاحب، آپ نے بھی قیمتی وقت نکالا اور ماشاءاللہ شروع پروگرام سے لے کے ابھی تک ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. شاہ جی آج آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ آج جن کا یوم ہے سبحان اللہ، انہی کا ذکر کریں گے. سبحان اللہ. آپ اشعار پڑھ رہے تھے تو میرے بھی لبوں پہ اشعار آ گیا کہ جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے. اللہ اکبر. جب سے حیدر نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، جب سے حیدر نے
عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے، واہ 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 واہ، کانچ کے ٹکڑے تھے، کانچ کے ٹکڑے تھے، ہیروں میں گنے آئے جاتے ہائے ہیں۔ ہائے۔ اور میں نے بات ایسے ہی نہیں کر دی، چونکہ میں نے پڑھنا کچھ اور تھا، جیسے ثنا خان گرہ لے کے گرہ کے ساتھ کلام کا سہارا بناتے ہیں، میں اسی کے ساتھ گرہ بنا کے آگے چل رہا ہوں۔ میں نے کہا فراغ دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، اللہ اکبر، فراغ دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں۔ کس نے کہا ہے تجھ سے کہ تو در در کا ہو کے جی، جنت کی ہے طلب تو پھر حیدر کا ہو کے جی، جنت کی ہے طلب تو پھر حیدر کا ہو کے جی۔ اور ناظرین، میں اس پلیٹ فارم سے یہ بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بغیر حب علی کوئی شخص ولی ہو نہیں سکتا، جو تین کو نہ مانے اس کا علی ہو نہیں سکتا، جو تین کو نہ مانے اس کا علی ہو نہیں سکتا۔ سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کر دیاں اج دی رات نہ مکے، سجدے وچ آقا جی تانوں ویکھاں پھر ساری عمرہ رکعت نہ مکے، ذات باقی ملاقات باقی یا زندہ صحبت باقی، العظمت للہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ صاحب کی طرف منقبت، اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہماری ریحان بھائی کی فرمائش پر آپ منقبت ضرور انشاءاللہ، ہمارے لیے سعادت ہے ریحان بھائی نے آج ہمیں کہا ہے، ماشاءاللہ۔ بہت آئیے، اچھے ماشاءاللہ سماعت کرنے والے، ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے ہمارے بھائی کو۔ آئیے، آپ کی فرمائش ہو اور پھر اعظم چشتی علیہ رحمہ کا کلام ہو، سبحان اللہ۔ آئیے منقبت مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی حیدر، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ فرماتے ہیں کہ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب بھی کبھی رو کے پکارا علی علی، میں نے کبھی جو رو کے پکارا علی علی۔ رحمہ فرماتے ہیں کہ اعظم یہ مغفرت کی سند ہے،
سند ہے ہمارے پاس کہ ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی حیدر ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی پیارے انداز میں حافظ سید حسام زیدی شاہ صاحب منقبت پیش کر رہے تھے. اللہ پاک ان کے ذوق شوق عزت عمر عمل میں کروڑ برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، آج چونکہ ہم علی علی کر رہے تھے، جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا تھا کہ مولا علی پاک کا نام بھی مشکل کشائی کرتا ہے، تو اب چونکہ ہم نے وظائف بتانے کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، تو آج جو میں وظیفہ لے کر آیا ہوں وہ بھی مولا علی پاک کا ہی وظیفہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا اور اس کو کہتے ہیں ناد علی. ناد علی. اس کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کے نا بہت سے فوائد ہیں، بہت سے وظائف بتائے جاتے ہیں، میں نے بھی بتائے ہیں. جی یہ وظیفہ اس بیماری کے لیے، یہ وظیفہ اس کام کے لیے، یہ وظیفہ اس لیے ہوتا ہے. لیکن یہ ناد علی ایسا وظیفہ ہے، ایسا کمال وظیفہ ہے کہ اللہ اللہ اس کی فضیلت کیا بتاؤں، کیا بیان ہو. اب جس طرح میں نے بتایا کہ وظیفہ فلاں بیماری کے لیے، لیکن یہ جو وظیفہ ہے یہ کس بیماری کے لیے ہے؟ اس کتاب میں، ہماری اس کتاب قادری رضوی مجموعہ وظائف میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ لا علاج امراض کے لیے شفا. اللہ اکبر. ایک ہوتا ہے بیماری جس کا علاج ہے، تو یہ دعا پڑھ لیں علاج ہو جائے گا. تو یہاں پہ وہ بیماری جس کا علاج ہی نہیں ہے اس کے لیے بھی شفا کا باعث ہے. یہ لا علاج امراض کے لیے، جملہ مشکلات کے لیے، جتنی بھی کوئی بھی مشکل ہو اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی مشکل حل ہوگی. جن و آسیب سے، جن و آسیب کو دور کرنے کے لیے بھی یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، اور خاص طور پر حب کے لیے بہت مجرب. کیا بات ہے، کیا بات. اللہ اللہ. اس کے شمع شبستان رضا میں 15 فوائد، ایسے فوائد لکھے ہیں کہ بس حیران رہ جاتی ہے. کسی بھی کام کے لیے ہوتا یہ ہے کہ ہم اب کوئی بیمار ہو جائے نا، شاہ جی ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو دوائی دے دیں، بس دوائی دے دیں تاکہ آرام سے میں ٹھیک ہو جاؤں. ایک مریض جاتا نہیں، ڈاکٹر صاحب کوئی چاہے تیز دوائی دے دیں، فوراً آرام آنا چاہیے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ انجیکشن لگا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو وظیفہ ہے، اگر یہ وظیفہ آپ پڑھ کے عمل کریں، جو بتانے لگا ہوں طریقہ، آپ اس کا فوراً عمل دیکھیں گے. یوں ابھی آپ نے وظیفہ پڑھا ہے اور یہ اتنا مجرب، اتنا تیر با ہدف، اس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں یہ کہ تیر با ہدف. جی اس وظیفے کے لیے الفاظ بڑے پیارے ہیں، فوراً عمل کر کے دکھائے گا یہ. اچھا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم 21 بار روزانہ اپنے ورد میں اس کو رکھیں. اچھا، دوسری فضیلت جو ہے، جب کسی سے اپنی بات منوانی ہو، جب کسی سے اپنی بات منوانی، اکثر ہم لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، ہم جاتے ہیں کسی کے پاس تو ہوتا ہی ہے کہ پتہ نہیں، وہ گمان ہوتا ہے ایک جگہ پہ، پتہ نہیں یہ مانے گا نہیں مانے. ایک جگہ پہ یہ ہوتا ہے یہ تو بس بات نہیں ماننی میری، مجھے پتہ انہوں نے ماننی نہیں ہے. اس کے لیے بھی یہ ہے. کتنی بار؟ صرف 3 بار. 3 بار یہ ناد علی پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں، دیکھیں انشاءاللہ وہ بات مان جائے گا. آپ کسی سے بات منوانی ہو 3 بار یا 18 بار یہ وظیفہ پڑھ کر اس کی طرف پھونک ماریں، آپ کی بات وہ مان جائے گا، انکار نہیں کرے گا. وظیفہ سماعت کریں. ناد علیم مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم
सयंजली बिअज़मती का या अल्लाह व बि नुबुव्वती का या रसूल अल्लाह व बि वलायती का या अली या अली या अली। सुभान अल्लाह। नाजरीन, ये वजीफा याद करें, अपने बच्चों को भी याद करवाएं। जब भी कोई मुश्किल आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, कोई आफत आ जाए, तो ये वजीफा पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला आप इससे उस हर किस्म की परेशानी से निजात पा जाएंगे। आपके बच्चे पेपर भी देने जा रहे हो ना, तो घर से ये वजीफा पढ़ कर निकलें, इंशाअल्लाह ताला पेपर अच्छे हो जाएंगे। जी जी। अब नाजरीन इजाजत दीजिए। जाते जाते शादी से किबला से दो शेर हम लोग सुन लेते हैं। जी शादी किबला। हुजूर जी जाहिद भाई, बाबा जी रहमहुल्लाह, आपको भी हम हर जगह पे याद रखते हैं। बाबा जी रिजवी साहब, आप फरमाया करते थे, ओ दुर दुर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो। अल्लाह, आज बेशक 21 रमज़ानुल मुबारक को मैं ये ऐलान कर रहा हूँ कि आप अहबाब ने बाबा जी का यही जुमला सुना है कि ओ दुर दुर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो। मैं चाहता हूँ कि जाहिद भाई स्पेशली ये जो क्लिप है ये अगयार के आवानों तक पहुँचे और लर्जा तारी कर दे कि बाबा जी फरमाया करते थे दुर दुर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो। चुनाव देखिएगा, प्यारे भाई मोहम्मद अमीन असगर सईदी साहब फरमाते हैं, सारे जहां दी लानत तुसी अपने मुंह ते लै गए हो। सारे जहां दी लानत तुसी अपने मुंह ते लै गए हो। ओए पाक असहाब दे बारे दसो की गल्लां कह गए हो। सिद्दीक उमर उस्मान नु भोंको, तुहाडी इतनी जुर्रत, ओए दुर दुर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो। वाह 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 वाह, क्या चुनाव है, क्या कह रहे हैं। दुर दुर कुत्ते हो मालका नहीं पै गए हो। अल्लाह करीम से दुआ है कि ये जो खूबसूरत सेट ये मेरे भाइयों ने सजाया, अल्लाह करीम इनके लिए ये बाइस रहमत बाइस निजात बनाए। और जितने भी अहबाब यहाँ पे तशरीफ लाते हैं उन अहबाब से गुजारिश है, ये आपका अपना सेट है, आपका अपना चैनल है, आप इसे खुद भी देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाजमी इस पर लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हमारे साथ जो मजहबी स्कॉलर थे कुछ देर पहले ही वो चले गए, चूँकि उनकी मसरूफियत थी। हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ सत्तार कादरी ज़्यादा उम्रुहू, आपने बड़े ही प्यारे अंदाज में आज का हमारा मौजू हमको समझाया, जो उन्वान रखा था वो हमें समझाया है। जितने भी हमारे सना खान तशरीफ़ लाए हैं, हम इन सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक इन सब पर अपना ख़ास फजलो करम फरमाए। चांदनी मिलाद प्रोडक्शन की मुकम्मल टीम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल फिर इंशाअल्लाह मिलेंगे चांदनी साउंड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रात 11 बजे इंशाअल्लाह ताला। दुआ फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम, सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा। अल्लाह पाक, हमने जो आज प्रोग्राम किया है इसको अपनी बारगाह अक़दस में कबूल व मंजूर फरमा। अगरचे इसमें हमसे कोई गलती सरदर्द हो गई हो, अल्लाह पाक हमें वो मुआफ़ फरमाना। अल्लाह पाक, माह रमज़ान का आखिरी अशरा पहली ताक रात है, यकीनन ताक रातों में ही तूने शबे कदर की के बारे में फरमाया कि उसको तलाश करो। मेरे मौला, हम इस ताक रात में तेरी इबादत कर रहे हैं और तुझसे शबे कदर की फजीलत मांग रहे हैं। ए अल्लाह पाक, हम सबको शबे कदर अता फरमा। आमीन। ए अल्लाह पाक, बाकी जितनी रातें हैं, ताक रातें हैं, हमें उनमें भी खूब इबादत करके तुझे राजी करने वाला बना दे। ए अल्लाह पाक, माह रमजान के बाकी जितने भी रोजे रह गए हैं, ए अल्लाह पाक, खुशू खुजू के साथ माह रमजान का अदब करते हुए ए अल्लाह पाक बाकी रोजे भी रखने की
توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک مسلمان عالم نے جہاں کہیں بھی آج تک روزے رکھ لیے ہیں، اے اللہ پاک ان کے روزوں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ پاک مسلمان عالم کی خیر فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا بیٹوں کے طالب کو بیٹے عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک اس چاندنی میلاد پروڈکشن کی ٹیم کے ساتھ جتنے لوگ بھی اٹیچ ہیں، اے اللہ پاک ان سب کی خیر فرما دے۔ اے اللہ پاک اس نشریات میں جتنے بھی ثنا خواں آتے رہے، جتنے بھی علماء کرام آتے رہے، اے اللہ پاک ان سب کی بھی خیر فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ پاک یہ سلسلہ تا دم آخر ہمیں جاری و ساری رکھنے والا بنا دے۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقرے علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، میرے مولا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، اور دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے۔ اے اللہ پاک جو کچھ مانگا عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہمیں وہ بھی عطا کر دے، اور مولا علی مشکل کشا آپ کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آپ کا سچا عشق ہمیں عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، واہ ہوا سبحان اللہ، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔